السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آج پاکستان کے ساتھ پاکستان کے حالات دن بہ دن بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، اور آپ سختی کے ساتھ حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ باجوڑ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پاک فوج کو وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا پڑی اور انہیں کہا کہ ہماری گاڑی کے اوپر حملے نہ کرو۔ اور یہ کیوں واقعہ پیش آیا، اگر آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی چیز بھی سختی سے دبانے کی کوشش کرے گی، تجربہ کر کے دیکھے، تو وہ اور پریشان کرتی ہے، ابھر کے آتی ہے۔ اور یہی ہو رہا آج کل۔ ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی ایک تصویر تھی، وہ گاڑی پہ لگائی پروفیسر صاحب نے، جو اسکول کے پروفیسر تھے۔ اس پر جو مقامی پولیس تھی یا آرمی تھی، انہوں نے کہا جناب یہ آپ نے تصویر لگائی ہے تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے، بس یہ کہنا تھا۔ تو وہاں پہ پھر بچے جو ہے وہ باہر نکل آئے، انہوں نے جو یہ اپنی فوج کی گاڑیاں ہیں ان پر پتھراؤ کیا، بچوں نے نعرے بازی کی پاک فوج کے خلاف۔ اور پھر حالات اتنے خراب ہوئے کہ وہاں کے علاقے کے جو ڈیرے تھے، جو بھی لوگ تھے، وہ پھر پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ بات چیت کرتے اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہاں مجھے جو تھوڑی سی سمجھ آئی کہ جو پاک فوج کی گاڑیاں تھیں وہ بھی کوئی نقصان پہنچا رہی تھی بچوں کو، کوشش کر رہی تھی، اور اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تصویر اگر عمران خان کی کوئی لگائے گا تو آپ اس کو اٹھا لیں گے، اگر آپ نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میڈیا پہ اس کا نام نہیں لینا، پھر پی ٹی آئی کا جھنڈا کوئی لگائے گا تو اس کو اٹھا لیں گے۔ بچوں کو کئی جگہ اسلام آباد سے یہ بھی خبر ہے کہ عمران خان کے خلاف ایسے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں جو مناسب نہیں۔ بچے قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، بڑی نسل کا تو بیڑا گرک ہوا یہ آپ سب کے علم میں ہے کیا حالات ہیں ہماری بڑی نسل کے۔ مگر اب یہ جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں ان کا بھی جو مائنڈ چینج کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو بھی تشدد پر اکسایا جا رہا ہے، وہ پاک آرمی کے خلاف نعرے لگا رہے، پاک آرمی کے خلاف وہ نفرت کا اظہار کر رہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ شاید میرا خیال ہے جو طاقتور لوگ ہیں، نشے میں ہیں، وہ شراب اور شباب کی محفلوں میں گم ہیں اور اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر آہستہ آہستہ یہ تمام اسکولوں میں جو چیزیں پہنچ رہی ہیں، اس کے بعد پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا جب آپ کے بچے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، جسے آپ کہتے ہیں قوم کا سرمایہ ہے۔ حالانکہ سرمایہ تو نہیں ہے، سرمایہ تو سارا کچھ آپ کے پاس ہی ہے۔ تو پھر پاکستان کیسے چلے گا؟ بڑی دفعہ میں نے یہ پروگرام کیے کہ آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو پاکستانی عوام چاہتی ہے اس کے مطابق چلے۔ اب آپ نے جناب کبھی اٹک جیل، کبھی ڈیالہ جیل، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی جھوٹے کیس، کبھی کسی کو غائب کر دو، کسی کو اٹھا لو۔ کیا یہ محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے؟ میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف سے سوال کرتا ہوں، جو بچے باجوڑ میں اس طرح آپ کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، اور ہر بندے کے اور بچے کے ہاتھ میں اس وقت سوشل میڈیا ہے، موبائل فون پہ وہ دیکھتے ہیں، اور جب دوسرے اسکولوں کے بچے دیکھیں گے کہ ہماری فوج بچوں کے ساتھ لڑ رہی ہے تو وہاں پہ کیا آپ پیغام دے رہے ہیں بچوں کو؟ کون سا پیغام دے رہے؟ کون سا امن کا پیغام دے؟ کون سا پیغام دے رہے کہ عوام اور پاک فوج ایک ہی پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے؟ وہاں پہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، دنیا دیکھ رہی وہ ویڈیو۔ بچوں کا برین واش جب کر دیا جاتا ہے تو سمجھے کہ آپ نے اپنے آنے والے دنوں کا بیڑا گرک کر دیا۔ یہ دیکھ لے، یہ فضل الرحمان کے مدرسے، وہ جاہل گنوار بچے وہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں، اور ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں۔ ان کو اگر فضل الرحمان آرڈر کر دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جا کے آپ نے گالیاں نکالنی ہیں، وہ گالیاں نکال دیتے ہیں۔ کون سا اسلام کہتا ہے کہ گالیاں نکالو کسی کو جا؟ کون سا اسلام کہتا ہے کہ عدالت کے سامنے جا کے چیف جسٹس مرد آباد کے نعرے لگاؤ؟ کیونکہ اسلامی تعلیم وہاں دی نہیں جا رہی، ان کے برین واش کیے جا رہے، ان کو غلام بنایا جا رہا، اپنی فورس تیار کی ہوئی ہے تاکہ ریاست کو بلیک میل کیا جائے، اور وہ بچوں سے کام لے رہا ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔
جب اسلام آباد میں وہ لے کے آیا لڑکوں کو، اس میں بڑے بھی تھے، اور بچے ہی کہہ سکتے ہیں، یہ بڑے کہہ سکتے، وہ پولیس کی گاڑیوں میں کہتے تھے ہمیں چھوڑ کے آؤ، پولیس مجبور تھی اپنی گاڑیوں میں چھوڑنے کے لیے۔ کبھی ایسا زندگی میں آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کی گورنمنٹ ہے وہی لے کے آ رہے ہیں ان لوگوں کو، اور وہاں پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کو ڈرانے کے لیے، سپریم کورٹ کو ڈرانے کے لیے۔ آپ نے اداروں میں جو اداروں کی عزت تھی اس کو تو خود اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب یہ اسکولوں میں جو کام شروع ہو گیا۔ پھر ایک اور میرے سامنے رپورٹ آئی ہے، ویڈیو آئی ہے، ایف آئی اے نے جی چھاپا مارا اور وہاں سے سول گاڑی میں آئے تو کسی کو پکڑنے لگے تو وہاں کے تاجر نکل آئے اور وہ ٹھیک ٹھاک تصادم ہو گیا وہاں۔ پچھلے دنوں ایک آپ سب کے علم میں ہے کہ واقعہ پیش 2-3 آئے ہیں کہ وہ ایس ایچ او کی پٹائی کر دی، لوگوں نے مارا اس کو، اور بعد میں آپ نے کیس درج کر کے ان لوگوں کو پکڑا۔ اس سے تاجر برادری میں نفرت، بچوں میں نفرت، بڑوں میں نفرت، غریب میں نفرت، سب میں نفرت اپنی پیدا کی جا رہی ہے، اور سارا نام آپ کا آ رہا ہے۔ آپ جتنا مرضی آ کے دوسرے تیسرے دن بیان دیں کہ ہمارا اس میں کوئی لین دین نہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم عوام کی حفاظت کے لیے۔ او بھئی آپ عوام کی حفاظت کے لیے تو یہ حالات کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آپ ایک تصویر نہیں عمران خان کی برداشت کر سکتے، آپ اس کا نام لینا برداشت نہیں کر سکتے۔ حسد اتنا آپ لوگوں میں آ چکا ہے، جو لوگ بھی ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ جو کوئی نام لیتا ہے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جا کے پولیس کے ذریعے مرواتے ہیں، فوج کے ذریعے مرواتے ہیں، رینجرز کے ذریعے مرواتے ہیں، اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اٹھا لاؤ مار دو، کوئی یوٹیوبر ہے اس کو اٹھا لو، فلاں کو اٹھا لو۔ کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہاں ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، جس کا مرضی کوئی جھنڈا لگائے، جس مرضی پارٹی کا لگائے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے یہاں دیکھا لوگوں نے جرمنی میں یا کسی دوسرے ملک میں کسی اور ملک کا بھی جھنڈا لگایا ہوتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو ایک شعور دیا ہے، انہوں نے اپنی عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دیا ہوا۔ آپ نے دیا کچھ نہیں، آپ کو یہی فکر رہتی ہے کہ عمران خان کا کوئی نام لے گا تو اس کے لیے اسے پتہ نہیں ملک میں کیا حالات ہو جائے۔ اتنی بزدلی کا مظاہرہ آپ کر کے دنیا کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ ایک تصویر کے ذریعے آپ بزدلی اپنی دکھا رہے ہیں۔ تھوڑا سا جگرا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دشمن بھی ایسا ہو جو کم ظرف نہ ہو، کوئی تھوڑا سمجھدار دشمن ہونا چاہیے۔ آپ دشمنی میں یہاں تک عوام کے ساتھ سلوک کر رہے کہ ان کی لڑکیوں کو آج تک آپ نے بند کیا ہوا، ان کے گھروں میں بچے ہیں، وہ بچہ پچھلے دنوں فوت ہو گیا، اس کو ہاسپٹل میں داخل نہیں ہونے دیا، کسی میں بھی علاج نہیں اس کا کروایا۔ تو عمران ریاض ہے، اس کا آپ نے جو حشر کیا اس پہ میں ایک اسپیشل پروگرام کروں گا۔ کیا اس سے آپ بتا رہے ہیں انٹرنیشنل لوگوں کو کہ ہمارے یہاں پہ کیا قوانین ہے، کیا کچھ؟ جی وہ چیف جسٹس نے جی خط لکھ دیا اداروں کو کہ غیر قانونی گرفتاری نہ کرو۔ ہو چیف جسٹس صاحب، یہ گیم شیم اور کسی کو دکھائیں، اس طرح اگر غیر قانونی کیے ہوئے ہیں تو ایک آپ سو موٹو لے کے تو آرڈر جاری کر کے سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے، سب کے مقدمے جو ہے یہاں پیش کیے جائے جتنے سیاسی ہیں، تو اس وقت تک کسی کو گرفتار نہ کیا کرے نا ایک آرڈر جاری، مگر آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے دونوں طرف کھیلنا ہے۔ جس طرح پہلا کھیل کے چل گیا، بیڑا گرک کر کے چل گیا، رات کو 12 بجے عدالت کھول۔ آپ کی اوقات کیا ہے چیف جسٹس صاحب؟ آپ کوئی حکم کیا دے سکتے ہیں؟ کبھی کسی جگہ پہ آپ نے دنیا میں دیکھا کہ اس نے ریمارکس دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اگر آپ کے وہاں پہ چیف جسٹس بیٹھے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کو، آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، آپ کو انصاف نہیں کر سکتے، آپ عدل نہیں کر سکتے، تو پھر آج جو فوج کے ساتھ بچے کر رہے کل آپ کے ساتھ بھی کریں۔ جناب آپ دوسرے ملکوں میں جائیداد تو رکھتے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے طاقتور لوگ ہیں سنے چیف جسٹس، ان کے قوانین بھی دیکھیں، جہاں جہاں آپ جائیداد رکھتے ہیں، جہاں جہاں پراپرٹی لیتے ہیں، ان کی حالت بھی رہنے سہنے کی دیکھیں، وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کس طرح قوانین کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ کی طرح تو نہیں ہے نا وہاں، اسی لیے تو آپ اپنے ملک میں جائیداد نہیں رکھتے۔ کسی انڈین کی مجھے دکھائیے جو وزیر اعظم رہا ہو کہ اس کی جائیداد یہاں پہ ہو یا اس کے کوئی یہاں پہ علاج کے لیے وہ آیا ہو، کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔
ना आपके पास अदल है, ना आपके पास कानून है, ना आपके पास कोई आइन है, ना आपके पास कोई किसी के दुख पर मरहम रखने के लिए कोई चंद अल्फाज हैं, ना आपके पास कोई किसी के दुखी बंदे के लिए कोई ऐसा फैसला है कि सो मोटो में लेके तो ये सब कैदियों को, औरतों को रहा करो। आपको नहीं पता ये जाली मुकदमा आता है इमरान खान को? नहीं, आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपको नहीं इस चीज का इल्म? वो बच्चों वाली बातें आके करते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं वो डुगडुगी बुझा के चला जाऊंगा और तौहीन अदालत लगा दो, आपकी तौहीन हो जाए, उसमें तौहीन अदालत लगा दो। सिवा चौधरी की तौहीन होगी इमरान खान को, कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में। और रोजाना अवाम की जो तौहीन होती है उसका कौन जिम्मेदार है? रोजाना अवाम के साथ जो सलूक आप करते हैं, इंसानियत की तजलील हो रही है। यहाँ पे तो कोई आपने सो मोटो नहीं लिए, आपको तो अपनी स्यापे नहीं खत्म होते। पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ये करेगा, सुप्रीम कोर्ट वो करेगा, ये करेगा। कहानी सुन मलाई ला, वो वाली गेम चली हुई है, कहानी सुना के चले जाते हैं। वो खुदा के बंदो, हर बंदे को पता है कि ये जाली केस लड़कियों पे भी बने हुए हैं। जो पीटीआई के लोग हैं, ये परवेज लाई है, ये रशीद, वो शेख रशीद को उठा के ले गए पता नहीं कहाँ, इमरान रियाज है, दूसरे तीसरे, ये सब इनको यरगमाल बनाया हुआ है, तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। आपको नहीं पता? आप बच्चे नहीं हैं, मगर टाइम पास करने आए हुए। टाइम पास करके पेंशन लेंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, अपने बच्चों का मुश्किल बनाएंगे, फिर अपने बच्चों को इन गुलाम लोगों के ऊपर मुसल्लत करेंगे, और मुसल्लत करने के बाद इसी तरह चलता है। इमरान खान की तस्वीर लगाने से उसके जी मुल्क पे हमला हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया। कभी इस तरह की छोटी सोच, वो कहते छोटी सोच और पैर में बोझ, कभी आगे नहीं बढ़ने थे। वो खुले मुजाहरे करो, खुले दिल का मुजाहरा करो। जो भी पार्टी है, इमरान खान को निकाल के बाकी का मुल्क जो है अभी रहता है बेड़ा गर्क करके चल जाएगा। वो या गद्दार गर्क हो गया, हरामखोर की औलाद, लेकिन मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर गया ना। तारीख ये कहेगी, तारीख वो कहेगी, तारीख ये कहेगी, हमें यही बताते रहते हैं लोगों आके वहां। तारीख को चूल्हे में डालना, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, साफ पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही। नाज़रीन, अभी यकूब साहब के साथ प्रोग्राम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।